السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ زیر مطالعہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 105 اور 106 ہے، سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 13 اور پارے کا رکوع نمبر 2 چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا، اور ان منافقین کا جو حد سے گزر چکے ہیں، انتہا پسندی کی آخری حد تک بھی گزر گئے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ اصل میں منافقین کے لیڈر اور قائد ہیں، ان کے گائیڈ ہیں۔ تو قیادت جو ہوتی ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر پازیٹیو کردار ہو تو اللہ انعام بھی ڈبل عطا فرماتے ہیں، اور اگر نیگیٹو کردار ہو تو یقیناً ان کو عذاب بھی دگنا ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک وہ جماعت جن سے غزوہ تبوک کے موقع پر جانے کے اعتبار سے غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، لیکن وہ ہیں مخلصین، ان کا بھی تجزیہ فرمایا کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے، توبہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرما دی ہے، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں، وہ قبول فرما لی ہے۔ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو اب ان کے جو بھی صدقات ہیں، خیرات ہیں، یعنی مالی اعتبار سے جو ان کی شرکت ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا، کیونکہ وہ اب پاک اور صاف ہو گئے ہیں۔ یہاں جو تجزیہ مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اصل میں منافقین دل کے اندھے ہیں، دل کے کھوٹے ہیں، اور ان کا عمل و کردار بھی غلط ہے، وہ بھی حزب اللہ کے مقابلے میں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ دل کے اندھے نہیں ہیں، ماحول کے اعتبار سے ان میں سستی پائی گئی ہے، اب ان کا فیصلہ تو اللہ نے ہی کرنا ہے، اور ان کو سزا بھی مل گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور ساتھ ہی آج آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت نے پھر وارننگ دے دی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ عمل کریں، اپنے کردار کو پیش کریں، عملی جد و جہد میں شامل ہوں، تو آپ کے عمل کا جو فیچر ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ آج تو چلو آپ نے معذرت کر لی، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، لیکن یہ جد و جہد تو جاری ہے، اللہ رب العزت کی بالادستی کی جد و جہد، اس کی رٹ قائم کرنے کی جد و جہد یہ جاری ہے۔
لہذا آپ کے عمل و کردار سے مزید یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ واقعتاً اس توبہ کے بعد اللہ رب العزت کی رٹ قائم کرنے کے لیے حزب اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چنانچہ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آنے والا جو آپ کا دور اور کردار ہے اس کو اللہ بھی دیکھ لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے اور مسلمان بھی دیکھ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور پھر ذرا مزید آگے جب بڑھیں گے تو ہم نے جانا کس طرف ہے، ہمارا اینڈ کیا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی غلطی رہ گئی، یعنی ہم نے جان بوجھ کر کوئی گڑبڑ کی، تو اللہ کے سامنے تو پیش ہو جائیں گے نا، اور جب پیش ہوں گے تو وہ تو عالم الغیب والشہادہ، وہ تو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور اس سے آپ کبھی بھی بے خبر نہیں ہو سکتے، قطع تعلق نہیں ہو سکتے۔ جو آپ نے دل میں چھپایا ہوا ہے وہ نمایاں ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سب چیزیں جانتے ہیں، لہٰذا پچھلی توبہ تو قابل قبول ہے، اور آئندہ اپنے عمل و کردار کو درست کیجئے۔ آئندہ یہ غفلت سستی نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ دو قسم کے جو لوگ تھے جن میں سستی پائی گئی تھی، ان کا ذکر، ایک قسم کا ذکر تو پہلے ہو گیا ہے۔ اب دوسرے جو لوگ تھے وہ آخرون مرجون لامر اللہ، یہ کل 10 صحابہ کرام تھے جن سے یہ سستی ہوئی، غلطی ہو گئی، لیکن ان میں 7 وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اس کا ہم نے ہلکا سا واقعہ پیچھے بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ سے کہہ دیا کہ جب تک اللہ معاف نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو کھولیں گے نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا، کھول دیا، اور اس کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ان میں سے 3 صحابہ کرام ایسے تھے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ انصار بزرگ صحابہ کرام تھے، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک رہے ہیں، بڑے جید صحابہ ہیں۔ لیکن ہوا ایسے کہ یہ بھی پیچھے رہ گئے، ان میں بھی سستی پائی گئی، یا کچھ ایسی مصروفیات تھیں جن مصروفیات کی وجہ سے یہ جا نہیں سکے، اور ان کے متعلق تفصیلات بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ یہ اگلا جو رکوع ہے اس کے آخر میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کا ذکر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ بخاری شریف کی پوری جو روایت ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور تفصیلات وہاں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج صرف یہ نقشہ ہم کھینچ رہے ہیں کہ یہ جو تینوں صحابہ کرام ہیں اصل میں انہوں نے معذرت بھی نہیں کی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں تو منافقین نے تو قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور معذرت کرنے کی کوشش کی۔ ان کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے معذرت کر لیں، لیکن ان تینوں صحابہ نے نہ معذرت کی، نہ ہی اپنے حوالے سے کوئی صفائی پیش کی، بلکہ خاموشی کا اظہار کیا، اور یہ سوچا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جب ہماری غلطی ہے تو ٹھیک ہے ہم نہیں گئے، ہم واضح طور پہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نہیں گئے جی، نہیں جا سکے، لہذا معذرت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں صحابہ کرام کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ آپ ان سے بائیکاٹ کر لیں، ان سے مقاطعہ کر لیں۔ چنانچہ مقاطعہ ہوا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔
بخاری شریف کی روشنی میں، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اس مقاطعہ کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما کر یہ اعلان فرما دیا کہ ان صحابہ کرام کے دل صاف ہیں، دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، بیماری نہیں ہے۔ ہاں غلطی ضرور ہوئی ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ انہوں نے یہ بھگت لیا ہے کہ ان کا بائیکاٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اسی چیز کا اعلان فرما رہے ہیں، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ یہ جو دیگر 3 صحابہ کرام ہے، یہ اللہ کا جو حکم ہے اس کا انتظار کریں، اللہ ان کو سزا دے یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت وہ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گئے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل مذکورہ جو آیت مقدسہ ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، منافقین کی جتنی بھی وہ خصلتیں ہیں، ان کے رویے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں، اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب، پورا ملک، قوم اور پوری دنیا میں نظام ظلم کے جو برے اثرات ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔